کبھی اپنی زندگی میں میرٹ کو وائلیٹ نہیں کیا. میں نے 10 سال کرکٹ کیپٹن ہے. مجھے کوئی آج کہہ دے کہ اس نے کوئی اپنا رشتہ دار کوئی دوستی میں کچھ کھلایا ہو. میں شوکت خانم کے اندر میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ ایک آدمی بتائے کہ شوکت خانم میں میرٹ کے علاوہ کسی کو ہائر کیا, میں نے کسی کی سفارش کی ہو. شوکت ترین میرے ساتھ بورڈ آف گورننس میں پتہ نہیں کتنے 10 سال تھے. ایک آدمی بتائیں کہ ہم نے میرٹ وائلیٹ کی ہو. اس لیے اللہ کا شکر ہے کامیاب ہاسپٹل ہے, اس لیے وہ چل رہا ہے, اس لیے دنیا کی پاکستان کی سب سے لیڈنگ انسٹیٹیوشن ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے, کیونکہ وہ میرٹوکریسی ہے. اس میں نوبل یونیورسٹی میں ایک آدمی بتایا میں نے کسی کو ہائر کیا کہ غلط, آؤٹ آف میرٹ. میں نے اپنی جب گورنمنٹ میں ہوں کوئی مجھے بتایا کہ میں نے اپنے رشتہ دار دوستوں کو ہائر کیا ہو, اپنی ان کو پوزیشنز دی ہو. یہ میں اس لیے میرٹ کی بات کرتا ہوں, مجھے خوف خدا ہے. جب آپ میرٹ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کسی کا حق مارتے ہیں, اللہ کی برکت چلی جاتی ہے. یہ میرا ایمان ہے. اور اس لیے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کوئی اپنا آرمی چیف لے کے آؤں گا. یہ کیوں نواز شریف کو پرابلم تھا آرمی چیف کا؟ کیونکہ نواز شریف کے چوری کا پیسہ اس کا اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاہتا تھا فوج کو کنٹرول کرنا. اس نے باقی سارے ادارے تو کنٹرول کر چکا تھا. سارے ادارے جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں, اداروں کا تو قتل عام ہو رہا ہے آج. ایف آئی اے تباہ, نیب تباہ, جو بھی ادارے ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف کنٹرول کر سب کے اوپر اپنے لوگ بٹھا دیے. تو میں نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے ضرورت ہے اپنی آرمی چیف کی. نواز شریف نے ہمیشہ اپنی پسند کا میرٹ کو وائلیٹ کر کے اپنا آرمی چیف لے کے آیا, کیونکہ اس کو ضرورت ہے. اتنا زیادہ 30 سال سے اتنی محنت سے اتنا زیادہ پیسہ چوری کیا ہوا ہے. اب وہ پیسہ پڑا ہے, ساری اس کی کانسنٹریشن ہے وہ پیسہ بچنا کیسے ہے. یہ آپ ان ساروں کو, کیونکہ میں تو 26 سال پہلے ان کے خلاف جہاد شروع کی تھی. یاد رکھیں لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جس کو سیاست نہیں جانتا, وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر نواز شریف کے خلاف کھڑے ہیں تو زرداری سے تو دوستی کر لیں. میں 26 سال پہلے کہتا تھا یہ دونوں چور ہیں. ہمیشہ میں نے کہا کبھی اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا. میرا ہمیشہ تھا کہ ان دونوں کے انٹرسٹ ایک ہے. جیسے ہی ان کا پیسہ تھریٹن ہوگا یہ اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جب ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا کہ تم چور ہو, جو کہتے تھے, 2 دفعہ ان کی گورنمنٹ کرپشن پہ گئی 90 کی دہائی میں, تو ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے اوپر سچ بولتے تھے کہ فلانا چور ہے, لیکن یہ صرف الیکشن میں جیتنے کے لیے کہتے تھے. ان کا چوری کا کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ دونوں چوری کر رہے تھے. تو میں نے جب پارٹی اپنی اناؤنس کی, میں نے پہلے دن سے کہا یہ دونوں چور ہیں, اور مجھے کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ جب بھی یہ میں پاور میں آؤں گا یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. تو ان کا تو انٹرسٹ چوری کرنا اور چوری کو بچانا, این آر او لینا, ان کا تو انٹرسٹ یہ ہے. اور ان کا سارا یہ ثابت ہوا. اس لیے ان کو ہر ادارہ جو ان کی چوری کو تھریٹن کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے. لہٰذا ڈر ان کو فوج سے ہوتا ہے. فوج سے کیوں ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس ان کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں ان کی چوری کی, تو یہ ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو ان کی چوری سامنے آ جائے گی. 2 دفعہ ان کی گورنمنٹس کہیں 90s میں چوری کے اوپر. سو جو خرم دستگیر نے بات کی کہ جی اپنا یہ آرمی چیف لے کے آئے گا, عمران خان کو کوئی ضرورت نہیں اپنے آرمی چیف رکھنے کی. مجھے کوئی اپنی چوری نہیں بچانی. مجھے تو جو میرٹ کے اوپر بہترین, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوج کا ادارہ مضبوط ہو. مضبوط تب ہوگا جب وہ میرٹوکریسی ہو. تو ہمارا تو انٹرسٹ یہ ہے. تو یہ جو ان کی اپنے ذہن میں خوف آ گیا تھا کہ جناب میں وہ جنرل فیض کو لانا چاہتا ہوں, یہ ان کے خوف تھے. ان کے اوپر خوف طاری ہوا ہے, کیونکہ چوری اتنی زیادہ چوری جب کر لیں بلینز آف ڈالرز ان کے باہر پڑے, تو ان کو خوف ہے اس کا. اس خوف کی وجہ سے یہ پینک کر رہے تھے کہ اوہو یہ اگر وہ نومبر کے اندر اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو یہ ملک کو تباہ ہو جائے گا, یعنی ان کی فیوچر تباہ ہو جائے گی. لیکن میں جو مین تھی میں اب اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ امریکہ جب رجیم چینج کرتا ہے
تو کیا امریکہ رجیم چینج کرتا ہے دوسرے ملکوں کی بہتری کے لیے؟ اوپر سے تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈیموکریسی، ہم دنیا میں ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، فری ورلڈ، یہ تو سارا ریٹرک ہے. لیکن رجیم چینج جب بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کو، ملکوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ، اپنے فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے. تو جو رجیم چینج ہوتا ہے، پہلے تو یہ کلیئر ہو جائے، وہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کرتا ہے، وہ ہمارے انٹرسٹ کے لیے نہیں کرتا. اب کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم بیسز دیں امریکہ کو؟ کیا یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ابھی یہ جو وار آن ٹیرر ہوئی تھی، اس میں جو ہماری تباہی ہوئی، یہ اسلام آباد ایک فورٹرس بنا ہوا تھا، خود کش حملے ہو رہے تھے، کرکٹ ٹیم یہاں ٹور نہیں کرتی تھی، انویسٹر تو بڑی دور کی بات ہے. کیا یہاں میریٹ کے اندر جو بم بلاسٹ ہوا، تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ہم استعمال ہوئے تھے اس میں. ہمیں ایک ہمارے سربراہ کو دھمکی دی گئی تھی تب بھی کہ وی ول بومب یو انٹو اسٹون ایج، اگر آپ ہماری جنگ میں نہیں شامل ہوں گے. اور ہم شامل ہوئے، جھوٹ بولا ہمارے سے. مجھے یاد ہے میں وہ میٹنگز میں تھا کہ نہیں جی ہم تو ان کو صرف لاجسٹیکل سپورٹ دے رہے ہیں. ادھر سے شروع ہوا. میرے اسمبلی میں تقریر ہے جب انہوں نے فوجیں بھیجنی شروع کی اپنی وزیرستان میں نے ان کو سمجھایا، کیونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو، سارے اس علاقے کی تاریخ پڑھی ہو، اتنی اسٹوپڈیٹی کبھی بھی کسی ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے میں نے اسپیچ کی کہ میں وہ علاقوں کو کیوں بہتر جانتا تھا. میں نے ایک ٹریول بک لکھی تھی سارے قبائلی علاقے میں پھر کے. سال کے اندر سب سے زیادہ ان کی کیجولٹیز ادھر ہوئی تھی، اور 1947 تک وہ ان کی کیجولٹیز ہوتی رہی تھی. باقی ہندوستان میں امن تھا 1857 کے بعد، لیکن قبائلی علاقے میں کانسٹنٹلی کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی تھی. 1935 میں آدھی برٹش انڈین آرمی اس کے باہر تھی، وزیرستان کے باہر. سو ہمیں جس طرح پورا امن تھا، ہمارا ایک فوجی نہیں تھا، ایک چوکی نہیں تھی پولیس کی، وہاں ٹوٹل جدھر ہمیں نہ ہمارا کوئی خرچہ تھا نہ کچھ تھا، وہ ہماری فوج تھی. ہم نے اتنا بڑا ظلم کیا وہاں فوج بھجوا کے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے 2003-4 میں جب فوج بھجوائی امریکہ کے پریشر کے اوپر. پھر میں ذرا اب آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاؤں.